السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سلمان حنفی رضوی ازہری ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، درس بہار شریعت لیسن 2 لے کر۔ پچھلے حصے میں آپ نے کچھ مسائل وضو کے سنے، اب اس سے آگے کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تو باغور سنیں، سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ ضروری نہیں، بلکہ نہ چاہیے کہ اس سے نقصان ہے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لیں کہ پلک کے قریب ایک ہلکی سی تحریر بند ہو گئی اور اس پر پانی نہ بہا، اور وہ عادت میں بند کرنے سے ظاہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ آنکھ کے کوے پر پانی بہانا فرض ہے، مگر سرمے کا جرم یعنی کण کوے یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا لیکن پتہ نہ چلا اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی اور وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اور اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ اکثر لوگ یوں ہی ہلکا سا پانی مارتے ہیں منہ پر، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اور اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے، تو اس چیز کا آپ لوگ خاص خیال رکھیں۔ اب ہاتھ دھونا، نمبر 2، ہاتھ دھونا۔ اس حکم میں کوہنیاں بھی شامل ہیں۔ مسئلہ، اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا، اور بہت سارے لوگ ہلکا سا پانی بہاتے ہیں ہاتھوں پر بھی، میں نے خود دیکھا بہت ہلکا سا پانی بہاتے ہیں۔ ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پہنچیاں، کنگن، کانچ اور لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں اور ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو ہلانا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بنا ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں۔ ہاتھوں کی 8 گھائیاں انگلیوں کی کروٹوں اور ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی اور کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا اور کسی ایک بال پر پانی نہ بہا تو وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر میل معاف ہے۔ اگر کسی کی 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، اور اگر ایک مونڈے پر 2 ہاتھ نکلیں تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے، مگر اس ہاتھ کا اتنا حصہ دھونا فرض ہے جو دوسرے پورے ہاتھ کا جتنا دھونا فرض ہے اس سے ملا ہوا۔ سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ مسئلہ، مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، چاہے ہاتھ میں تری عضو انگوں کے دھونے کی بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔
سر پر بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی، اور جو بال ہو تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ امامے یعنی پگڑی، ٹوپی اور دوپٹے پر مسح کافی نہیں۔ ہاں، اگر ٹوپی یا دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔ چوتھا، پاؤں دھونا۔ چوتھا فرض پاؤں کو گٹوں سمیت ایک بار دھونا ہے۔ چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو اوپر بتایا گیا ہے۔ مثلا کچھ لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اتنا کھینچ کر تاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہانا تو درکنار تاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا۔ ان کو اس سے بچنا ضروری ہے، نہیں تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ گھائیوں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، کوچے سب کا دھونا فرض ہے۔ بدن کے جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قصد اور ارادے سے پانی بہائے، بلکہ اگر بنا قصد اور اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے، جیسے پانی برسا اور وضو کے ہر حصے دو دو قطرے بہہ گئے تو وضو کے حصے دھل گئے اور سر کا چوتھائی حصہ بھیگ گیا، تو ایسی صورت میں وضو کی شرطیں پوری ہو گئیں۔ یا کوئی عادتی تالاب میں گر پڑا اور وضو کے حصوں پر پانی گزر گیا تو بھی وضو ہو گیا۔ جس چیز کی آدمی کو عام یا خاص طور پر ضرورت پڑتی رہتی ہے، اگر اس میں زیادہ احتیاط کی جائے تو حرج ہوگا۔ ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرمدار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا۔ جیسے پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا، رنگ ریز کے لیے رنگ کا جرم، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، لکھنے والوں کے لیے روشنائی کا جرم، مزدور کے لیے گارا مٹی، عام لوگوں کے لیے کوئے یا پلک میں سرمے کا جرم۔ اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی مچھر کی بیٹ وغیرہ۔ کسی جگہ چھالا تھا اور وہ سوکھ گیا، اس کی کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں، بلکہ اسی چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے۔ پھر اس کو جدا کر لیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ مچھلی کا سنہ اگر وضو کے حصے پر چپکا رہ گیا تو وضو نہ ہوگا کہ پانی اس کے نیچے نہ بہے گا۔ تو سامعین اکرام، وضو کے جو فرائض تھے وہ ہم نے یہاں تک اس دوسری نشست میں بیان کر دیے۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی وضو کے فرائض سیکھ لیں، اور آپ نے اگر دوسری لیسن 1 نہیں سنا ہے تو اس کو بھی سن لیں۔ یہ بہت خاص مسائل ہیں۔ بہت سارے لوگ وضو میں غلطی کر دیتے ہیں اور زندگی بھر ہو جاتا ہے، ان کی عمر بیت جاتی ہے، مدت ہو جاتی ہے ان کو نماز پڑھتے ہوئے، اور ان کو وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو ایسی نمازیں قابل قبول نہیں ہوتی۔ جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز قبول کیسے ہو جائے گی؟ تو علم دین کو ضرور سیکھیں۔ علم دین سیکھنا فرض ہے ہر مرد و بالغ عورت بچے پر۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی توفیق سے وضو کی سنتیں بیان کی جائیں گی، تو آپ لوگ بنے رہیں چینل پر۔ انشاءاللہ تعالی کل وضو کی سنتوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔